الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ریحان المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں۔ پہلا سوال آمنہ نوید کینیڈا سے۔ آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ شیخ سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے خلوص شرط ہے۔ اسی طرح اگر مرید بھی چاہے کہ شیخ اس سے راضی ہو جائے تو کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیونکہ خلوص کا تو مطلب ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ کو اختیار کرنا یا شیخ کے ساتھ لگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے طریقے سے کھائے اور اللہ راضی کرے۔ ٹھیک ہے۔ آپ شیخ کو اپنی طرف سے جو باتیں کہتے ہیں ان کی اطاعت نہیں ہوتی۔ شیخ امین ہوتا ہے اقوال رسالت کا۔ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچتا ہے، شیخ وہ ہے جو آگے حضور کی بات پہنچائے۔ حضور کی بات اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں یطع رسول فقط، جس نے میرے نبی کی بات اس نے میری بات مانی۔ ٹھیک ہے۔ تو شرک تو تب ہوگا کہ شیخ خلاف شریعت کرے تو بے شک شرک ہے۔ پھر آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، اسے اللہ۔ اچھا نہیں، ان کا جو مفہوم تھا میرا خیال ہے سوال کا، جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلوص ہونا چاہیے عبادت کے اندر، اور شیخ کے ساتھ جتنا زیادہ سے زیادہ ان کا رابطہ ہو، ان کی صحبت ہو، اتنا زیادہ کبھی مرید کے یا سالک کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ میں یہ جو بھی کر رہا ہوں، اگر میں یہ ذکر کر رہا ہوں تو بھی تسلسل کر رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ شیخ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نہیں، یہ سالک کے دل میں نہیں آتا، یہ دروازے سے جو باہر کھڑے ہیں وہ سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ جو سلوک میں آ جاتا ہے وہ آتا ہی رضا باری کے لیے، اور شیخ کا اس پر یہ احسان ہوتا ہے کہ وہ اسے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل۔ اور جو چیزیں وہ نہیں پا سکتا وہ شیخ کی وساطت سے پاتا۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اپنے آپ اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں، ایک بچہ ہے وہاں سے چیز نہیں اتار سکتا، باپ اسے اتار کے دے دیتا ہے۔ شیخ وہ باپ ہے صحیح کہ جن منازل باطنی اور قلبی کیفیات کو آپ نہیں پا سکتے وہ آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اور اللہ کی رضا کا خلوص اپنی جگہ ہے۔ آپ مجھے یہ قلم دینا چاہ رہے ہیں، آپ میری طرف ہاتھ کر رہے ہیں، میں ادھر کر رہا ہوں، کیا ہوگا؟ یہی عدم خلوص ہے۔ خلوص یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ہاتھ نہ بڑھانا پڑے، میں زیادہ ہاتھ بڑھا کر لے لوں، سیدھی طرف۔ بالکل ٹھیک۔ تو شیخ سے بھی خلوص ہوگا تو برکات آئیں گی۔ شیخ کا سلوک خلوص اور ہے، نبی کے ساتھ خلوص اور ہے، اور ان دونوں کا نتیجہ اللہ کے ساتھ خلوص ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اگر شیخ اپنی بات منواتا ہے جو نبی کریم سے ثابت نہیں تو پھر گناہ ہے۔ کوئی شیخ کسی کو یہ اجازت نہیں۔ بالکل صحیح۔ شیخ نمائندہ ہوتا ہے بارگاہ رسالت کا۔ عدالت کا کوئی چپڑاسی آ کر کہتا ہے تمہارا فیصلہ میں کروں گا، میں تمہیں بری کرتا ہوں، کو ہو سکتا ہے؟ سوال وارنٹ لے کے چوکیدار آتا ہے، کہتا ہے تمہیں 20 سال قید کو قید ہو جاتا ہے۔ شیخ وہ چپڑاسی اور چوکیدار ہے، ہونا عدالت میں ہے، آپ کو وہاں تک پہنچانے کا سبب ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور خلوص مطلب ہے کہ آپ مجھے کوئی چیز دے رہے ہیں تو میں صحیح ہاتھ بڑھا کر لے رہا ہوں، آپ ادھر ہاتھ کر رہے ہیں میں ادھر کر رہا ہوں، یہ عدم خلوص، یہ عدم خلوص ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال علی بیگ ہیں، یہ کہتے ہیں کوئی ایسا عمل
بتائیے جیسے ذکر میں پختگی آ جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں سوچا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے کتنا عظیم الشان نبی مبعوث فرمایا جس کی مثال باقی مخلوق میں ہے ہی. بے شک. آج بھی درس میں بات ہو رہی تھی کہ رسول بشر ہی ہوتے ہیں. بشریت میں فرق ہے. ایک عام آدمی کی بشریت اور ہے کہ ایک عالم کی اور ہے, ایک ولی اللہ کی اور کیفیت ہے, صحابی کی اور ہے, نبی کی اور ہے. پھر انبیاء میں حضور کی بشریت اتنی نفیس, اتنی نازک, اتنی لطیف ہے کہ فرشتے نوری مخلوق شب معراج جواب دے گے کہ اس سے آگے تجلیات باری ہمیں راک کر دیں گے. تو حضور کا وجود عالی اس سے یعنی فرشتوں سے لطیف تر بشریت ہے لیکن ہے بشر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اتنا عظیم الشان رسول, پھر بے مثال کتاب جس نے نزول سے لے کر قیامت تک کے ہر سوال کا جواب موجود, اور ایک پورا اللہ عمل بنا دیا مکلف ہونے سے موت تک. کوئی نیا سلیبس نہیں بن سکتا, نہیں, نہ ایسا رسول آ سکتا, نہ ایسی کتاب آ سکتی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بتاتے تو وہ جھوٹ بولتا. جتنا اس سلیبس کو اپنائیں گے اپنے اعمال و عقائد میں, جتنا اتباع رسالت ہوگا, شریعت کے مطابق ہوگا, اتنی ذکر میں قوت. سبحان اللہ. نیا سلیبس کوئی نہیں دے سکتا. کوئی نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اگلا سوال بھی انہی کا ہی ہے. یہ کہتے ہیں اگر کوئی انسان جھوٹ بھی تسلسل سے بول رہا ہو, لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہو, اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتا ہو کہ اس کی روحانی اعتبار سے رسائی مسجد نبوی تک ہے, تو کیا اس کی بات سچ ہے؟ میرے بھائی, سچ اور جھوٹ کا حساب قیامت کو ہوگا. جھوٹ بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے, حساب ہوگا. بالکل صحیح. اس کے نقصانات جو معاشرے کو ہوتے ہیں وہ ہوں گے, ان سب کا بھی حساب ہوگا. کردار گواہ ہوتا ہے دعوے کا, دعویٰ ہوتا ہے, اعمال اس کے گواہ ہوتے ہیں, اور کسی دعوے کے گواہ جھوٹے ہوں تو وہ تو خود جھوٹا ہو. خود جھوٹا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کا کردار ہے جھوٹ بولتا ہے, رشوت لیتا ہے, لوگوں پہ ظلم کرتا ہے, کہتا ہے میں ولی اللہ ہوں, تو وہ آپ کردار اس کے گواہ جھوٹے ہیں, دعویٰ کیسے ثابت ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہ جو لوگ اندازے پہ پیر بنائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی پیروں کا کیا ہے, وہ جانے انہوں پتہ نہیں وہ جو بھی کرتے ہیں. نہیں, کوئی بھی جو بھی کرے ٹھیک نہیں, صرف وہ ٹھیک ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھایا. سبحان اللہ. جو آپ کی بات پہ عمل کرتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے, وہ بڑے سے بڑا ہو جائے, وہ پیروں کا پیر ہو جائے, لیکن اگر حضور کی سنت کے خلاف ہے تو غلط ہے, بات ہے تو جھوٹ ہے, کام ہے تو غلط ہے. بالکل صحیح. دعویٰ ولایت ہے میں ولی اللہ ہوں, چوری بھی کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, رشوت کھاتا ہے, گواہ جھوٹے ہیں, تو دعویٰ کیسے ثابت ہو؟ یہ تو بھائی ہمارا ایمان کا دعویٰ گواہوں کا محتاج ہے. قرآن نے سارے قرآن میں جہاں ایمان کا جو فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات جوڑے ہوئے ہیں. ایمان کے لیے عمل ساتھ جو ایمان لائے اور نیک کام, یعنی کردار شرط ہے. آپ کا کردار گواہی دیتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک. آپ نماز نہیں پڑھتے, حرام کی پرواہ نہیں کرتے, جائز ناجائز نہیں دیکھتے, اور کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, تو آپ کے وہ گواہ جھوٹے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہتا ہے مسلمان ہے کوئی نہیں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. تو وہی یہ کردار جو ہوتا ہے یہ گواہ ہوتا ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا کردار دیکھا جائے گا. اور پیر اور شیخ اور دوست, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, فرمایا اگر تم عطار کی دکان پہ چلے جاؤ تو ہو سکتا ہے وہ تم عطر خرید بھی لو, اللہ نہ خرید سکو تو شاید وہ عطار کسی خوشبو کو تحفے کے طور پر روئی پہ لگا کے تمہارے کان میں لگا دے. یہ بھی نہ ہو تو جتنی دیر بیٹھے رہو گے ذہن معطر رہے گا, وہ اس وقت تک تو خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن اگر تم لوہار کی بھٹی پہ چلے جاؤ, ہو سکتا ہے کوئی ہاتھ پاؤں جلا بیٹھو, ایگزیکٹلی, ہو سکتا ہے تم آگے نہ جاؤ لیکن کوئی ذرا آگ کا اڑ کر تم پر پڑے اور کپڑے جلا دے.
یہ بھی نہ ہو تو جتنی دیر بیٹھے رہو گے دھواں اور تپش تو آتا رہے گا، کوئی شک نہیں۔ یہ تو عام دوستی کا معیار نبی کریم نے فرمایا کہ معاشرے میں جو دوست بناتے ہو دیکھ لو وہ اتار ہے یا لوہار ہے۔ سبحان اللہ، اتر سبحان اللہ، فروشوں سے دوستی کرو، لوہاروں سے بچو۔ بچوں، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ تو عام برابر کی لیول کی دوستی کا معیار حضور نے فرمایا، تو آپ ایک کو شیخ یا پیر بناتے ہیں یا ولی سمجھتے ہیں تو اس کے لیے معیار کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے دیگر سوالات اس میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں اپنا کوئی بھی سوال۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کا آپشن اس میں موجود ہے، کوسچن کے آپشن پہ جا کے اپنا سوال لکھیے اور اپنا سوال ہمیں بھیج دیجیے۔ آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ almurshid.tv پہ حضرت جی کے تراجم انگلش اور اردو میں آپ کو ملیں گے، وہ بھی آپ اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز گزشتہ ہیں المرشد وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور بہت کچھ آپ کو ریسرچ ورک کے لیے بہت کچھ اس ویب سائٹ کے اوپر ملے گا۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال ہے فیصل صدیق ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رزق حلال اور حرام میں فرق کیسے معلوم کیا جائے؟ کیسے معلوم ہو کہ جو پیسہ ہم کما رہے ہیں وہ حلال ہے؟ اس کا کوئی آسان سا نسخہ ارشاد فرما دیجیے کہ ہم جو کمائیں وہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ 100% حلال ہے۔ بڑا آسان ہے جی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جائز وسائل سے جو آپ کماتے ہیں یہ حلال ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں آپ کے مینز بدل جاتے ہیں، ناجائز ذرائع سے کماتے ہیں، حرام۔ ویری سمپل۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میرا حق کتنا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو میں چیز بیچ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں دے اور رہا ہوں تو حرام ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ایسے مقام پہ ایک بندہ بیٹھا ہے کہ جہاں پر اس کی سیلری بہت زیادہ ہے لیکن وہ اس کا اہل نہیں ہے، وہ اندر سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، لیکن وہ پیسے بہت زیادہ اس کو… نہیں، یہ نہیں ہے، اس کے اندر کھٹکا ہونا اور بات ہے۔ سیلری دینے والوں نے اس کا جو کام ہے، اس جو عہدہ اسے دیا انہوں نے، اسے وہ نبھا سکتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نبھا رہے ہیں اندر سے وہ سمجھتا ہے، وہ تو اس کی اپنی فیلنگ ہے، کیونکہ ریزلٹس پریکٹس پہ آتے ہیں، تھنکنگ پہ نہیں آتے۔ بالکل سوچوں صحیح۔ پہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، عمل پہ ہوتا۔ اور اگر وہ جاب ٹھیک کر رہے تھے، اور اگر کسی کو جاب کے پیسے مل رہے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں کر رہا، تو حرام ہو گئے، وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ مزدوریاں حرام ہو جاتی ہیں، بلکہ عجیب حرمت کے ہیں۔ ہمارے مزدور نماز نہیں پڑھتے اکثر، جب مزدوری پہ لگے ہوتے ہیں تو 8 بجے آئے جی، 1:30 بجے چلے گئے جی، زور پڑھنی ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگا کر آئے، پھر آدھا گھنٹہ پہلے کام چھوڑ دیے جی، اثر پڑھنی ہے۔ وہ نہ نماز قبول ہوئی نہ مزدوری حلال ہوئی۔ اچھا، اللہ اکبر۔ یعنی کام سے دل چرانے کا بہانہ نماز کو، مطلب نماز کی توہین ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جرم الگ، یہ جو دیہڑی لی حرام ہوگی، حرام ہو گئی ہے۔ نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے، آپ انہیں کہو بھائی پانی دو، وضو کرو، 2 فرض پڑھو، اپنے کام پہ لو۔ بالکل صحیح۔ ضرور نماز پڑھو، جو کام کرا رہا ہے وہ وقفہ دے، لیکن 15 منٹ 10 منٹ جو وقفہ دیتا ہے وہ وقفہ اس میں پڑھو اور کام پہ آ جاؤ۔ بالکل اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں یا ایک بندے کے پاس اس کی آمدن حرام ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ اپنی جاب دیانتداری سے کر کے تنخواہ لیتے ہیں، آپ پر حلال۔ بالکل صحیح۔ اس نے چوری کی، رشوت لی، وہ اس کے لیے حرام۔ یہی مسئلہ زکوٰۃ والوں کا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنی ہے، ایک بندے کے پاس پیسے ہی سارے رشوت کے۔ زکوٰۃ والوں کا یہ شعبہ نہیں کہ پیسے کہاں سے آئے، زکوٰۃ کا شعبہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کتنے ہیں، ان میں زکوٰۃ کتنی بنتی ہے دے۔ ٹھیک ہے۔ وہ حرام حلال وہ جانو تو اللہ جائے۔
بالکل صحیح ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اسی طرح جب ہم کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو جو ہمارے ذمہ ہے وہ دیانتداری سے کرتے ہیں، جو حق بنتا ہے وہ لیتے ہیں، وہ حلال ہے. جس کام میں کام چوری کرتے ہیں، تنخواہ لے لیتے ہیں، وہ حرام ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. یا چیز ہی ناجائز وسائل سے لیتے ہیں، حرام ہو جاتی ہے. صحیح، بالکل صحیح. محبوب رحمان نے، میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور بڑی معلومات حاصل ہوتی ہیں. حضرت جی، آپ نے ایک پروگرام میں عشر کے حوالے سے بات کی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر زمین ٹھیکے پر ہو تو کیا اس پر بھی عشر لازم ہے یا صرف ملکیتی زمین پر ہی عشر دیا جاتا ہے؟ ٹھیکے پر ملکیتی زمین دی جاتی ہے یا ٹھیکہ لیا ہوا ہو. ٹھیک ہے. ٹھیکے پر دی ہے یا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اچھا، تو ایک ٹھیکے پہ اگر لی ہے زمین اور اس میں فصل کاشت کیا اور ٹھیکہ مالک کو دے دیا ہے، وہ تو عشر ٹھیکیدار اس پہ مالک پہ آئے گا. جو مالک ہے اس پہ. بالکل صحیح. یہ کنفیوژن تھی ان کی، ڈیٹیل تھی تب. نہیں، یہ تو انہوں نے مزدوری کی، انہوں نے تو مزدوری کی، اپنی اجرت لے لی نا. زمین سنبھالی، کاشت کی، جو حصہ بنا وہ ان کی اجرت ہے. ٹھیک ہے. جو زمین کا مالک ہے، جو آمدن اس سے آئی اس سے عشر دے گا. اس سے دے گا. اور عشر ٹوٹل پر دے گا، جو اسے آئی اور جو اسے دیا اس سارے کا عشر دے گا. اچھا، اس میں جو کنفیوژن تھی ان کو، ان کی بڑی ڈیٹیل سے ان کا سوال میرے پاس آیا تھا کہ جو بارانی علاقہ ہے اس میں 10واں حصہ عشر ہے اور جو آبپاشی ہے اس میں 20واں حصہ عشر ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جس طرح سے آج کل چل رہا ہے کہ آپ نے لیز پہ زمین لے لی ہے، فار ایگزامپل 40,000 روپے اس کو دے دیے مالک کو، اور اس سے 1 سال کے لیے وہ زمین کا ایک ٹکڑا 1 ایکڑ آپ نے لے لیا. اب آپ نے اس میں فصل کاشت کی ہے، وہ جو فصل تیار ہوئی اس کے بعد اس میں سے 20واں حصہ اگر آپ پاشی ہے تو وہ دینا ہے یا وہ مالک کی ذمہ ہے؟ وہ مالک دے گا. مالک اپنا ٹھیکہ اتنا لے نا کہ جو فصل آئے گی اس کا عشر بھی مجھے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور مالک کو کیسے پتا چلے گا؟ اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ مالک فصل خود ہوئی ہے. باخبر ہوتے ہیں بات سے. جو ٹھیک ہے. مالک ٹھیکے پہ زمینیں دیتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے اس نے کیا کاشت کیا اور کیا برداشت کیا. اگلے سال ٹھیکہ بڑھانا ہے، یہ کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل یہ صحیح. وہ خود خبر رکھتے ہیں کہ یار اگلے سال ٹھیکہ یہ کم کہ جس نے تو بڑے پیسے کمائے، اگلے سال ٹھیکہ زیادہ ہونا چاہیے. مالک خود پتہ رکھتے ہیں. اور ملکیت پہ عشر ہے. بالکل صحیح. مظاہرے بھی کرتا ہے کوئی، تو مظاہرے پہ عشر نہیں ہے. ایک مظاہرت کرتا ہے اور اپنی کسی کی زمین کاشت کرتا ہے اور اپنا حصہ لیتا ہے تو اس میں نہیں. مالک پر جو حصہ مظاہرہ لے گیا اس کا عشر بھی مالک دے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کیونکہ مالک نے زمین کی آمدن پر دینا ہے. جو حصہ مظاہرہ لے گیا تو مالک نے اسے اجرت دی نا زمین کاشت کرنے کی. بالکل صحیح. مالک کی آمدن میں تو ہے نا. ہے، بالکل ہے. حضرت جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں. انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن ان کا سوال ہے کہ آپ کے پروگرام میں میں نے سنا کہ اگر کوئی شخص عمرہ ادا کر لیتا ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ کر لے مگر حج کے لیے اس کے پاس دوبارہ ساری زندگی کبھی بھی وسائل نہ پیدا ہو سکے تو کیا اس پر حج فرض رہے گا اور اسے گناہ ملے گا؟ بالکل، حج تو فرض ہے. حج کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہاں پہنچنے کی استطاعت ہو. ٹھیک ہے. اب جو عمرہ کرتا ہے بنیادی شرط تو ثابت ہوگی. ان لوگوں کو چاہیے کہ حج سے پہلے صرف عمرے نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. پہلے حج کا اہتمام کریں اور اس کے بعد جتنا جی چاہے عمرے کرتے ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں نا، شرط یہ ہے نا کہ ایک آدمی کے پاس وسائل، صحت، زندگی اتنی ہو کہ بیت اللہ پہنچ سکے. تو ایک بندہ چلا گیا، اب وسائل تو ثابت ہو گئے تو حج فرض ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ عمرے رسم نہیں ہے، عمرہ عبادت ہے. ہم نے رسم بنا لی ہے، حج کرتے ہیں نہیں کرتے چلو جی عمرہ کر چلیے. رسم نہیں ہے، عبادت ہے. عمرہ نفل ہے، حج فرض ہے. نفل اور فرض میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں، آپ کو اس کے بدلے میں 8 ملتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ مجھے 8 لاکھ منافع ہے. تو 2 لاکھ پلے سے گئے، نقصان ہو گیا نا. بالکل کہ نہیں. فرض اصل ہے، اساس ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نفل ہے یہ وہ دوسرا 8 لاکھ ہے کہ 10 سے 8 لاکھ ہو گیا. صحیح. آپ منافع سمجھے بیٹھے. ہاں. نفل کا منافع تب ہے کہ فرض پورے کر کے نفل پڑھو تو منافع ہے. سبحان اللہ. تو فرض چھوڑ کر نفل اصل 10 لاکھ انویسٹ کے 10 کا 10 ڈوب گیا.
2 لاکھ اس میں سے آئے تو آپ کہتے ہیں بڑا منافع آ گیا. کہاں منافع آ گیا؟ تو 8 لاکھ نقصان ہو 8 لاکھ نقصان ہو گیا. آپ بالکل فرض صحیح. جب چھوڑتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں تو آپ نے اصل 10 لاکھ تو ڈبو دیا. نفل پڑھ کے آپ 1.5 لاکھ موڑ کے لے آئے تو کون سی کمائی کر لی؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ جو ایک ہم نے رسم فرض بنا راس لی, ہم نے المال وہ ہے, کر لیا. فرض راس المال ہے, اصل مال ہے فرض. نفل اضافہ ہے, منافع ہے. صحیح. جتنا منافع ہو جائے اچھی بات ہے. جتنی توفیق ہے عمریں کریں, طواف کریں, مسجد نبوی جائیں, نوافل پڑھیں, لیکن فرض پورا کر کے. بالکل ٹھیک. ہوا میں عمارتیں نہیں بنتی. جس پلاٹ پہ عمارت بنانی ہے وہ فرض ہے. پلاٹ ہی نہیں ہے تو آپ اینٹیں ڈھو ڈھو کے مرتے پہ ہیں, مر رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. ہوا بالکل میں صحیح. کیا کریں؟ بالکل صحیح. تو جس میں جانے کی استطاعت ثابت ہو گئی, ثابت اس نے خود کی, وہاں تک گیا, طواف کیا, صحیح کی, آ گیا تو جا سکتا تھا, تو آج تو فرض ہو. اور اب اگر اس کے پاس وسائل نہیں آتے کہ نہیں آتے تو نہ, اس وقت تو تھے نا, اس اس وقت وقت تھے. بجائے عمرے پر جانے کے حج پہ چلا حج گیا. پہ چلا جاتا. بالکل ٹھیک بات ہے, اور یہ بڑی سمجھنے اور سوچنے کی بات. نفل فرض کے بعد ہے, نفل زیادتی ہے, نفل منافع ہے. ٹھیک ہے. نفل رہ بھی جائیں, فرض پورے ہوں تو آپ نے اپنی دولت بچا لی, چلو جو مشقت تھی, محنت تھی, جائے گئی, لیکن 10 لاکھ انویسٹ کیے تھے, 10 آ گئے, چلو الحمدللہ, گھبرانے کی بات تو نہیں ہے. صحیح. فرض چھوٹ گیا تو 10 کا 10 ڈوب گیا. نفل سے آپ نے 25,000 30,000 واپس لائے تو آپ. اچھا, اگر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص سعودی عرب کسی اور کام سے جاتا ہے, جیسے ہم دبئی چلے جاتے ہیں, جیسے ہم سنگاپور چلے جاتے ہیں, جیسے اسی طرح سے کوئی شخص سعودی عرب چلا جاتا ہے اپنے کسی کام سے, کام کی غرض سے, اور وہاں پہ جا کے وہ عمرہ کر لیتا ہے, تو اس کے اوپر بھی یہی چیز لاگو ہوگی؟ قانون تو یہ ہوگا, وہ پھر بھی جا سکتے ہیں, حج پر بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سعودی عرب ایک بار جا سکتے ہیں وہ 10 بار بھی جا سکتے ہیں, ثابت ہو گئے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حدود ہیں حرم کی. ٹھیک ہے. حد حرم میں باہر سے آنے والا بندہ اگر اس داخل ہو جائے کسی کام سے بھی تو عمرہ واجب ہو جائے گا, پھر وہ نفل نہیں رہے گا. اچھا, پھر واجب ہے, پھر اسے عمرہ کرنا پڑے. کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. ادھر جہاں حدیبیہ تھا اس کے قریب حد حرم میں بتی لگی ہوئی ہے, جدے سے نکلے تو نشان لگے ہوئے ہیں. صحیح. یمن کی طرف 15-16 میل دور ہے. مدینہ منورہ جہاں مکہ مکرمہ شہر ختم ہوتا ہے, وہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہاں نشان لگے. ہر طرف حد حرم کی تعین کی گئی ہے. تو اگر آپ کسی کام سے بھی گئے تو آپ کو مکہ مکرمہ نہیں, اس حد حرم میں اس کام سے داخل, کوئی ایک آدمی وہاں ملازم ہے, وہ شہر حد حرم میں آتا ہے, آپ اسے مل لیں گے تو عمرہ واجب ہو جائے گا. اچھا, باہر سے جانے والے جو عرب میں رہتے ہیں ان پر نہیں, ان پر نہیں. جو باہر سے جائے گا. اور اس کا کوئی ٹائم پیریڈ ہے کہ کتنی دیر تک, کیونکہ ہمارے نہیں, کچھ لوگ داخل ہو گیا بس. نہیں, جو باہر سے جاتا ہے فار ایگزامپل وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں لیکن کنٹینیوسلی وہاں جاب کرتا ہے, وہ 15 سال سے جاب کر رہا ہے وہاں تو پر, وہ اس رہائش والوں میں, وہ رہائش والوں میں سے ہو یہ گئے, جانے وزٹ والوں والوں کو کے کہتے ہیں لیے. اصطلاح میں آفاقی, ٹھیک ہے. یعنی آفاق سے مختلف ممالک سے آنے والے. ٹھیک ہے. رہنے والے کو کہتے ہیں سکونتی. ٹھیک ہے. وہ وہاں مقیم ہے, مقیم ہے, اس کے لیے نہیں ہے, وہ نہیں, لیکن اس پر مقیم کیا ہوں گے احکام. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو اگر آپ حد حرم میں کسی کام سے بھی داخل ہو گئے تو عمرہ تو واجب ہوگا. بالکل صحیح ہے. اور آپ وہاں گئے, جدے سے واپس آنا تھا, لیکن آپ نے کہا نہیں میں عمرہ کر لوں, آپ نے عمرہ کر لیا تو حج تو آپ پر فرض ہے. بالکل اگر پہلے کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے, زندگی میں ایک حج فرض ہے, صحیح, بالکل پھر صحیح, آپ عمرہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر مزید حج کریں تو وہ بھی نفل ہوگا, فرض تو آپ نے ادا کر لیا. تو نفل منافع ہے, جتنا کما سکتے ہیں کمائیں. صحیح, بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آگے کچھ اور بڑے اہم سوالات ہیں اور بھی. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521, اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس آپ ویب سائٹ پہ جائیں almurshid.tv, کوشچن کے آپشن میں جائیں, اپنا سوال لکھیں ہمیں بھیج دیں, آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال محمد عرفان ہے دبئی سے. یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے تمام پروگرامز دیکھتا ہوں اور بیانات بھی سنتا ہوں. حضرت جی میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ گناہوں سے باز رہوں مگر گناہ کہیں نہ کہیں سرزد ہو ہی جاتا ہے, پھر پچھتاوا بھی بہت ہوتا ہے. ایسا کیا کروں کہ گناہ سے بچا رہوں؟ رہنمائی فرما دیجیے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں, کیا طریقہ ہے؟ الحمدللہ گزارش یہ ہے کہ یہ پچھتاوا جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے حقیقی طور پر فیل محسوس کرو, ٹھیک ہے. ایک ہے وقتی طور پر چلو یار نہیں سی کرنا چاہیے, چاہے ہوگا تو کوئی حرج نہیں. یہ پچھتاوا نہیں ہوتا, وہی وہ کام بندہ پھر کرتا. حقیقی احساس جو نقصان کا ہے وہ ہو جائے پھر وہ کام نہیں کرتا. ٹھیک تو بات. پچھتاوا اسے کہتے ہیں جو گناہ سے روک دے. صحیح, بالکل ٹھیک. تو یہ جو آپ کو تھوڑا بہت محسوس, یہ بھی اچھا ہے. بالکل محسوس نہ کرنے سے محسوس کرنا اچھا ہے, لیکن اس میں جان پیدا کرے. صحیح. تو جب بندہ بچنا چاہے تو اللہ توفیق دے دیتا. قرآن کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ جل شانہ نے فرمایا اذا سالک عبادی انی, میرے بندے اگر میرے بارے آپ سے درخواست کریں اور جاننا چاہیں فانی قریب, انہیں کہو تمہارے سب سے قریب میں, ہر وقت ہر لمحہ, تم جس حال میں بھی ہو میں تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. تم گناہ کر رہے ہو تو میں پاس کھڑا ہوں, نیکی کر رہے ہو تو پاس کھڑا. تو جو کام آپ مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتے وہ اللہ کے سامنے کیوں کرتے؟ بے شک, بے شک. فرمایا اجیب الدعوت الداعی اذا دعان, کوئی مجھ سے جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں, تمہاری ہر دعا قبول کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی شرط ہے, کیا؟ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا, پہلے تم میری بات مانو پھر میں تمہاری مانوں. سبحان اللہ. استجیبوا لی, میری بات تو مانو. تو میری نہیں سنتے تو میں تمہاری ماننے کا پابند کہاں سے آ گیا؟ منواتے وہ تو مانتے نہیں. ہر بندہ ولی اللہ ہے, ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے, شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی بھی تو مانے. بالکل صحیح. تو میرے بھائی گناہ کو اس نگاہ سے دیکھو کہ آپ کی پریشانی تو چھوڑو, جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. آپ ایک کام پبلک میں نہیں کر سکتے, وہ کام آپ والد کے سامنے کرتے ہیں تو اس پر کیا بیتے گی؟ جو والد پھر آپ جیسا انسان ہے, ذات باری جس کی آپ مخلوق ہیں, اس کا غضب نہیں بھڑکے گا. بے شک, بے شک. اللہ توفیق دے. یہ پریشانی ہی اس سے نکلنے کا دروازہ ہے. اللہ اس میں خلوص اور جان پیدا کرے. آمین. اور یہ انہوں نے بیعت ہونے کا آپ مجھے ای میل کر دیں. ٹھیک ہے. آپ سے ایڈریس لے لیں, ای میل پہ بھی بیعت کر کے بھیج. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ اسی یہ جو ہم ای میل کا ذکر کرتے ہیں اپنے پروگرام میں almurshed.tv, یہیں پہ آپ اپنا کوشچن جہاں پر آپشن ہے وہاں پہ آپ میل کیجیے اور وہاں سے آپ کو ای میل ایڈریس مل جائے گا. اس پہ پھر آپ ای میل کر کے تو بیعت ہو سکتے ہیں. نوید شہزاد ہیں ڈیرہ غازی خان سے. مرنے کے بعد قبر میں حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے, لیکن جن لوگوں کی موت بم دھماکوں میں ہوتی ہے اور ان کے جسم کے اعضاء تک نہیں ملتے, ان کا حساب کتاب کہاں ہوتا ہے؟ بم دھماکوں میں مرتے ہیں, آگ میں جل کر خاک ہو جاتے ہیں, سمندر میں ڈوب جاتے ہیں, مچھلیاں کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں, بہت سارے ایسے دنیا میں درندے کھا جاتے ہیں, اژدہا نگل جاتے ہیں, کوئی نشان نہیں ملتا. یہ وحشی لوگ بندے کو قتل کر کے اس کے ٹکڑے کر کے دریا میں پھینک دیتے ہیں اور مچھلیاں کھا جاتی ہیں, کوئی نشان نہیں ملتا. لیکن کسی بھی صورت میں جل کر بھی واپس مادہ بنتا, مٹی میں خاک میں واپس مادہ بنتا ہے, درندہ کھا جائے واپس مادہ ہی بنتا, کہیں جائے مادہ بننا ہے.
کوئی ایک شک اس کے سیلز کہیں نہ کہیں جمع ہو جاتے. موجود ہے. ٹھیک ہے. مرنے کے بعد عالم بدل جاتا ہے. اس دنیا میں مکلف بذات بدن ہے، گرمی سردی نیکی بدی بدن پہ آتی ہے، روح اس کے تابع ہے، روح کو بھی پہنچتی ہے. بظاہر دکھ سکھ سارا بدن پہ آتا ہے، لیکن وہ کیفیات روح پر. بدن نیکی کرتا ہے روح بھی روشن ہوتی ہے، بدن برائی کرتا ہے روح پہ بھی تاریکی آ جاتی ہے. مرنے کے بعد مکلف بذات روح ہو جائے، معاملات روح سے ہوتے ہیں، اثر بدن تک بھی جا. بالکل صحیح. تو روح تو ریزے ریزے نہیں ہوتی، وہ تو موجود ہوتی وہ ہے. موجود ہوتی ہے. سوال جواب اس سے ہوتے ہیں. اگر اس پر سختی ہوتی ہے تو بدن کے ذرات سیل جہاں بھی ہیں وہ اس کا اثر ان تک پہنچتا ہے. صحیح. اگر اسے انعام ملتا ہے، لذت ہوتی ہے، تو بدن کے ذرات جہاں تک ہیں ان تک وہ لذت بھی پہنچتی ہے. معاملات برزخ میں روح سے ہوتے ہیں. جب قیامت قائم ہوگی روح اور بدن دونوں برابر مکلف ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. جہنم کا عذاب بھی دونوں برابر فیل کریں گے، جنت کی لذتوں بھی دو گنی ہو جائیں گی. روح بھی محسوس کرے گی، باڈی بھی محسوس کرے گی. صحیح. جہنم کے عذاب بھی دو گنے ہو جائیں گے، بدن بھی جلے گا، روح بھی محسوس درد کرے گی. تو یہاں مکلف بذات بدن روح نظر نہیں آتی تابع. قبر میں روح مکلف بذات بدن جہاں بھی ہو، ہر ذرے کا، ہر اس سیل کا جو اس بدن کا اثر روح کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے. بالکل ٹھیک. قیامت کے بعد میدان حشر میں بدن اور روح برابر مکلف ہوں گے، جنت دوزخ میں برابر برابر ہوں گے. بالکل صحیح. انور حسین ہے، یہ ڈرائیور ہیں جسٹس ہائی کورٹ لاہور کے. ماشاءاللہ. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس لیے بنائی ہے؟ بڑا مزیدار سوال ہے یار، مزہ آ گیا سوال سن کے. جواب تو دیکھا جائے گا، جو اللہ ہمیں بتائے گا ہم وہی بتائیں گے، لیکن سوال مزے کا ہے. کیا لینا تھا اس جمیلے سے؟ اس میں رکھا کیا ہے؟ ہر مخلوق جتنی زمین پہ بسنے والی ہے، سوائے لڑائی اور مار دھاڑ کے اس کا کام ہی. چڑیا چڑیا سے لڑ رہی ہے، کوا کوے سے لڑ رہا ہے، شیر شیر سے لڑ رہا ہے، کتا کتے سے لڑ رہا ہے، گیدڑ گیدڑ. کوئی جانور، مچھلی بڑی طاقتور کمزور کو کھا رہی ہے، بڑا چھوٹے کو نگل رہا ہے. مگر مچھوں کو مگرمچھ کھاتے دیکھا ہے. یہ کیوں بنائی؟ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا. مخلوق تو تھی بے شمار میری، لیکن میری عظمت اتنی تھی کہ انہیں جرت نہیں تھی مجھ تک نگاہ اٹھانے کی. میری ذات ایسے تھی جیسے کوئی پوشیدہ خزانہ. پتہ ہے سب کو وہاں خزانہ ہے، کیسا ہے اس میں کیا نہیں. بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن اس میں کیا کیا ہے، کیسا ہے، یہ نہیں تھا. مخلوق فرشتے تھے، دوسری مخلوق آسمان تھے، دوسری مخلوق تھی اور مخلوق تھی. آسمان و زمین سے پہلے بھی بے شمار مخلوق تھی جو اس نے بنائی، لیکن سب میرے حکم کے تابع تھے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. پھر میں نے یہ چاہا کہ کوئی ایسا ہو جو مجھ پہ فدا ہو. سارے حکم مانتے ہیں، ایک ایسی مخلوق ہونی چاہیے جسے میں حکم بتا دوں، زبردستی منواؤں نہیں. سبحان اللہ. وہ مجھے جانے، مجھے پہچانے، پھر مجھ پر فدا ہو کر میری اطاعت کرے، مزہ آ جائے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بندے کو آپ تنخواہ دیتے ہیں، ملازم ہے، بندوق پکڑا اس نے تو آپ کا پہرا دینا. ایک کھانا گھر سے کھاتا ہے، کپڑے گھر سے پہنتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یار مجھے تھوڑی دیر گن دے دو، آج میرے پاس 3 گھنٹے میں آپ کی چوکیداری کروں. کیوں؟ آپ سے اس کو محبت ہے، تعلق ہے، آپ کو جانتا ہے. فرمایا ساری مخلوق میری بات مانتی ہے. میں نے کہا ایک ایسی مخلوق پیدا کروں جسے میں حکم تو دوں لیکن زبردستی منواؤں نہیں. کوئی ایسی ہو اس پہ چھوڑ دوں، پھر وہ مجھے ڈھونڈے، مجھے پائے، مجھ پر فدا ہو جائے اور میری محبت میں میری بات مانے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس مخلوق کو بسانے کے لیے یہ سارا بکھیڑا بنا. خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. قرآن کہتا ہے انسان صرف تیری خاطر یہ ساری کائنات بسائی، سب کچھ تیرے لیے. سبحان اللہ. یعنی اس عاشق کو تلاش کرنے کے لیے، اس محبت کرنے والے کو پانے کے لیے
یہ سارا جہان اس میں سورج چاند ستارے بوٹیاں جڑیاں سبزہ جنگل درخت پہاڑ یہ سارا بکھیڑا ایک انسان کی خاطر، اور انسان کو سامنے کر دیا رخ انور نور نبوت سے، کتاب الہی سے دیکھ سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھنا ایک یقین ہوتا ہے نا، آپ نے آنکھ سے دیکھا تو یقین ہو گیا، دھوکہ بھی لگ سکتا ہے۔ ہم دور سے دیکھتے ہیں اونٹ کھڑا ہے، قریب جاتے ہیں تو جاڑی ہوتی ہے، بازار میں بندہ ملتا ہے پکڑ لیتے ہیں وہ فلانے، وہ کہتے نہیں میں وہ تو نہیں، میں تو فلاں، اچھا مجھے دھوکہ لگا، دیکھنے میں بھی دھوکہ لگ گیا۔ جو مخبر صادق کی، جو ایک بندہ تجربہ کر کے دیکھ کر آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، وہ آپ کے دیکھنے سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جھمیلہ بنا کر پھر کتابوں میں لکھ کر نبی مبعوث فرمایا، بتایا کہ یار یہ اس لیے بنایا ہے، خلق لکم ما فی الارض، تمہاری خاطر میں نے یہ جہان سجایا، تم میرے لیے ہو، فیصلہ تم پر ہے۔ اگر تمہیں بھی زبردستی اپنا تو یہ تو پہلے فرشتے کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تم میرا جمال، میرا حسن، میرا کرم، میری عطا، میری سخاوت، میری مہربانیاں دیکھ کر مجھ پر قربان ہونا چاہو تو یہ مزہ ہے نا، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، آسمان زمینیں پہاڑ دریا کائنات بنائی، اور تم مجھے کو نہیں پہچان، کہتے یا تو کون ہم کون، میں میرے پاس ہی آنا ہے دیکھ لوں گا۔ بالکل صحیح، پھر عذاب حق بنتا ہے کہ نہیں؟ بالکل، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ حضرت جی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن پہ اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے، آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اسی طرح سے almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت جی کے قرآن پاک کے تراجم اردو اور انگلش وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ریسرچ ورک کے لیے بہت اچھی ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا